نا بزرگ آدمی ہے, ان کی عمر 80 سال ہے. 80 سال کی ایج میں یہ دیکھ رہے ہیں, 80 ان کے حکیم کا پتہ کرو. اور یہ وہ بندہ ہے جس کے خلیل الرحمان صاحب کا جب یہ واقعہ ہوا تو اس سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے آپس میں بھی چیٹ کیا. اور انہوں نے یہ کیا اپنے ایک دوسرے کے ساتھ کیا چیٹ کیا چیٹ تو یہ اچھا اسمارٹ گڈ لوگ اس کو ووٹ دیں. یہ اتنے 2 نمبر 80 سال نوجوانوں کی اپنی غلطی ہے. آپ نے اگر دیکھنا ہی ہے تو آپ ان کو نہیں دیکھیں, ان کو دیکھیں یار, وہ کام کیا کر رہا ہے ایک آدمی یار. پہلے بھی نہیں گئے وزیر اعظم بننے سے, اور ڈیورنگ دا ٹینیور آئی تھنک نہیں گئے وہ, اف آئی ایم ناٹ. اچھا لیکن آپ ایک بات بتائیں, وہ نہیں گئے یو کے, اور یو کے اب بھی وہ نہیں جا سکتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں سے اڈیالہ سے بچیں گے تو یو کے میں پکڑے جائیں گے, یہ بات ہے. السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں فراڈ کاسٹ. میں خالد بٹ, اور 1 مہینے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی. اس ملاقات سے پہلے تقریباً آخری دفعہ میرا خیال ہے خلیل الرحمان قمر صاحب کی ایک ویڈیو چلی تھی ہمارے اس چینل سے. اس کے بعد سے خلیل الرحمان قمر صاحب کا سین ہوا ہے, شروع ہوا تھا, تب ہم نے بتائی تھی. ابھی اوریہ صاحب پکڑے گئے تب آئے ہم لوگ. ہاں, یہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ اوریہ صاحب کی جو بھی کمپیوٹر ہے, جو ان کا فون لیپ ٹاپ تھا, لیپ ٹاپ فون میں بھی ہوگا جس قسم کا یہ گھٹیا آدمی تو گندی چیزیں نہیں. اب کون دیکھ رہا ہے یہ, اب تو مطلب نہیں ہے نا, انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی. ہاں, اوریہ صاحب جو بہت کچھ فیوریٹ ٹوٹے ہیں انہوں نے کٹ کر کے, ٹوٹا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کٹ کر کے انہوں نے اپنے پاس سیو کی ہوئی. نہیں, وہ ان کی اپنی ویڈیوز تھی ذاتی, نہیں کسی کے لیے نہیں تھی. یہ ان کے اوپر بہت بڑا ایک اتنا بزرگ آدمی ہے, ان کی عمر 80 سال ہے, اتنے مذہبی باتیں کرتے ہیں وہ, اور ان کی جو اس قسم کی شخصیات کا ذکر کرتے ہیں, اور بڑے پیارے آدمی ہیں. 80 سال کی ایج میں یہ دیکھ رہے ہیں, 80 ان کے حکیم کا پتہ کرو. 80 سال کی عمر میں اوریہ مقبول جان یار 80 سال میں ایک تو وہ دیکھ رہے ہیں, دوسرا یہ کہ کیا نام ہے, مطلب بتا دیں کلیئر کہ کیا دیکھ رہے ہوں. اب جی اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں, عبرت کے لیے دیکھ رہے ہیں. اور یہ مقبول جان موسٹلی کہہ رہے یہ ہے کہ انڈر ایج جو جیپنیز یا کورین موسٹلی اس طرح کی کے پاپ دیکھ رہا ہے آدمی, انڈر ریٹڈ فلمیں ہیں, کلٹ کا حصہ ہے نا کے پاپ کلٹ ایک. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر رات میں چشمے لگا کے, جس میں لوگ کہتے ہیں کہ بزرگ پڑھ رہے, کوئی ان کو لگتا ہے بزرگ کتاب میں رکھ کے دیکھ رہے ہیں, کتاب میں فون رکھ کے. اوریہ مقبول جان پلیز کی تصویر لگائیے گا تاکہ ہر ایک کو پتہ چلے کہ کس قسم کا ایک وحشی آدمی ہے. نہیں وہ دیکھ رہے ہیں اس میں وحشت کہاں سے آ گئی, کہ وہ اس کو وحشت ان کے اپنے اندر اٹھی ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف دیکھی ہیں بلکہ یہ بھیجتے بھی رہے, اور کچھ ان کی چیٹس بھی نکلی ہیں, جو کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے, ہماری بھی ہوں گی, لیکن 70-80 سال کی عمر اور اس پہ مذہبی منظر. یہ آپ مال گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ ہماری بھی ہوگی, میری تو ہے. تو یہ 80 سال کی عمر میں ایک ایسا آدمی جو ہمیں, یہ تو کنٹریبیوشن ہے. دیکھو 80 سال کی ایج میں آپ کے دادا کھانسیاں کرتے پھر رہے تھے, اگلے کو دیکھو یار. نہیں مطلب اس وقت بندہ تھوڑا ایسا وقت ہوتا ہے, اور اس طرح کا وہ بندہ ہے گاڑی کے ساتھ ایک مطلب ایک اب دیکھیں یہ 2 چیزیں ہیں, اس کو مکس نہ کریں. کہ ایک چیز ہے ان کی ایک اپنا کردار ہے, لیکن انہوں نے عمران خان کے, کیونکہ جو بھی سپورٹر ہوگا اس کو جب پیچھے سے 2 مٹس اٹھائے گا تو کوئی نہ کوئی 2 نمبر ہی نکلے گی. یار دوبارہ آپ خان صاحب ذکر رکھا, خان صاحب کا ذکر نہیں کرنا تھا, لیکن چونکہ سیاست کا محور ہے وہ, ایز پی ٹی آئی والے سارے بوائز اس پہ آئیں گے. لیکن یہ اوریہ بھائی جو ہیں ان پہ تھوڑا سا کر لیں کہ یہ آپ نے کیا بتایا کہ جیپنیز دیکھ رہے ہیں, یہ جیپنیز ٹوٹے دیکھ رہے تھے. اچھا, اور انہوں نے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھا, ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ان کے کچھ اس طرح کا یہ بوڑھا گینگ ہے جو پرو ایک دوسرے کو جاپانیاں بھیج رہے ہیں 9 مئی والے. اچھا لیکن چلو دیکھو یہ ان کا ایک ارتقا ہوا, ایک ترقی ہوئی ہے کہ یہ رشین سے آگے نکلے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس میں یہ ہنستا بھی ہوگا نا کہ اس کو جاپانی کو کہتا ہے, مجھے سمجھ آ رہی ہے کیا بول رہے ہیں. ظاہر جتنا دیکھ رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے, اور ویسے جو چیز وہ دیکھ رہے ہیں نا اس کی زبان عالمی ہے. مطلب یہ افسوس کی بات ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اور اس کی تصویر دوبارہ لگائیں, تاکہ میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس قسم کی 80 سال کی عمر میں یہ جو ہمیں اچھائی کے لیکچر اور سیاست کے اوپر اور مذہب کے اوپر, یہ اتنا گھٹیا ترین ہے. سوتے ہوئے بتاؤ اوریہ صاحب کیا سوچ رہے ہیں. اور یہ وہ بندہ ہے جس کے خلیل الرحمان صاحب کا جب یہ واقعہ ہوا تو اس سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے آپس میں بھی چیٹ کیا, اور انہوں نے یہ کیا اپنے ایک دوسرے کے ساتھ کیا چیٹ کیا کیونکہ وہ اب وہ پتہ نہیں اس عمر میں یو رائٹ کہ مطلب کیا پتہ نہیں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا اس عمر میں کیا ہو سکتا ہے. دوسرا دیکھو میکسیمم نہیں, کیا پتا کوئی ایسا حکیم ہو کہ مطلب یا تو نہا لیں گے یا چائے بنا لیں گے. ان کا خان صاحب کا حکیم چیک کرنا. دوسرا یہ کہ کیا نام ہے, وہ انہوں نے جو ہے نا رات کو سوتے ہوئے کیا سوچ رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن پیزا ڈلیوری والا ضرور بنوں گا میں.
نہیں اس کے بارے میں بلکہ ایک اور پتہ نہیں صحافی ہے وہ میرا خیال ہے یوٹیوبر ہے, اس کو ایف آئی اے نے بھی پکڑا تھا کراچی میں, اس کی روتے ہوئے ویڈیو آئی تھی, ایک بیچارہ سا کوئی لڑکا ہے. ارے وہ اپنا کیا نام ہے اس کا, فاروقی صاحب کا لڑکا ہے نا, جمیل فاروقی کا صاحب کا لونڈا ہے جمیل. وہ کئی کسی نجی محفل میں جمیل فاروقی نے بھی ہمارے کسی جاننے والے سے ریکویسٹ کی کہ وہ جمیل فاروقی کے ساتھ بھی انہوں نے بڑا ظلم کیا. جمیل فاروقی خود بہت شوقین آدمی ہے, مطلب ظلم سہنے کے. بھائی آپ آواز اٹھاؤ. ان کے بارے میں یہ ہے, جمیل کے بارے میں, کہ وہ جو لاہور کی جو سڑکیں ہیں ادھر وہ کسی کو کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں ڈرائیونگ سکھاؤں. تو اوریا صاحب کی ڈرائیونگ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں وہ خود سکھا رہا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اسٹیئرنگ پہ دھیان دو, گیئر میں پکڑ کے لگا دوں گا. بہرحال یہ ایک بہت ہی میرے خیال میں اوریا مقبول جان, اس کو زیادہ سے زیادہ نام لیا ہے تاکہ کلیئر ہو جائے. اوریا مقبول جان ایک صاحب 70 سال کے, انتہائی غلاظت سے بھرپور. یہ آپ بتا رہے ہیں کہ ایج بھی لگانی ہے تصویر کے ساتھ, اننگز بھی لگا دو پھر. 70 سال کا یہ آدمی, اور یہ اس نے پتہ نہیں ہمیں کیا کیا خواب دکھائے بتائے اور کس قسم کی باتیں کی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ لیکن اس میں کم از کم ان کو عمر قید تو 80 سال کا آدمی, اس کو عمر قید تو نہیں ہوگی اس پہ. اور اس کے علاوہ حاضر سروس جو ہمارے آرمی چیف ہیں, اس کے خلاف جتنا پروپیگنڈا ہوا, جتنا وہ وسکی والے ٹرینڈز ہوئے, اس کے پیچھے بھی اگر آپ اٹھائیں گے تو اوریا مقبول جان ہی نکلے گا. یار آئیے اب اس کو, اب ایک بندہ اگر پکڑا ہی گیا, بار بار اس کو پیچھے سے اٹھا رہے ہیں, یہ نہیں کرو آپ. ایف آئی اے میں ہو کیا؟ نہیں, میں نے کیونکہ میرے اپنے ایک ذرائع ہیں, انہوں نے ان سے بات چیت. لیکن اس میں دیکھو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ آپ نے 80 سال ان کی ایج, 80 سال کے اوریا مقبول جان, 80 سال میں بندے کا تو یہاں سے آگے نہیں گر رہا. تو ایک آدمی اگر دیکھو آپ, مطلب اس حوالے سے بھی دیکھو, اگر ان کو جوانی کے اندر جیولن دی ہوتی نا, یہ ایسی جیولن پھینکتے ہیں نا. افسوس اس بات کا ہے کہ یہ معاشرے کو جو جس کی نوجوان نسل جن کو دیکھتی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میں سیاسی طور پہ ہمیں بتایا کہ اس شخص کو یہ اچھا اسمارٹ گڈ لکنگ آدمی, اس کو ووٹ دیں. یہ اتنے 2 نمبر 80 سال نوجوانوں کی اپنی غلطی ہے. آپ نے اگر دیکھنا ہی ہے تو آپ ان کو نہیں دیکھیں, ان کو دیکھیں کہ یار وہ کام کیا کر رہا ہے ایک آدمی. یار واقعی 80 سال کا آدمی, میں دوبارہ کہوں گا, یہ ہمارے نوجوان یار, یہ آپ کے اپنے استادوں میں سے ہے. یہ آپ کو, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ 80 سال کی عمر میں ایسا ہونا چاہتا ہوں, یہ والی فیل آ رہی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پلیز خدا را, آپ جو بھی اس طرف جا رہے ہیں 80 کے قریب ہے, جیسے کہ اور بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ, یہ وہ ہو گئے شاہین سے بھائی صاحب 80 سال کے ہیں, وہ پچھلے دنوں وہ فوت ہو گئے, موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہاں, وہ ان کے بارے میں خبر چلی, اور یہ سیاست.pk کی خبر تھی. بڑا کوئی دیکھیں کس قسم کا چیز چلا رہے ہیں آپ لوگوں کو, اس میں آپ ان کی فوتگی اور وہ مر گیا بیچارہ, شرم آنی چاہیے سیاست.pk والوں کو. انہوں نے پہلے بھی یہ خبر چلائی تھی, اور یہ جو بندہ یہ ویب سائٹ چلاتا ہے, اس نے خود یہ بیان دیا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میری امی چونکہ خان صاحب کی دوست تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کھولو. یہ اس نے خود بولا تھا, اس نے بولا ہے. اینی ویز یہ تو ہو گیا. اس کے علاوہ ہمارے ملک میں ابھی تو ایک ہی بات ہو رہی ہے. لیکن آپ دیکھو ایک چیز کو آپ وہ نہیں کر سکتے کہ 80 سال کی ایج میں کچھ ایسا کچھ ہوتا ہے فزیولوجیکلی کہ اس کے اندر ان کو یاد نہیں رہتا. آپ دیکھو, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے پڑوسی کیسے, آئی ڈونٹ نو میری ویڈیو تک پہنچ جائے, جو برابر میں رہتے ہیں, جو رشتے دار ہیں, جو ان کے بھائی ہوں گے, جو خالائیں ہوں گے, وہ کس طرح اس کو دیکھیں گے. یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ چھت پہ چڑھ کے اگلوں کے واش روم میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب محلے کے لوگ جس طرح جاتے ہیں, میرا جس میں جہاں وہ صبح جاتے ہوں گے, جہاں وہ نکلتے ہوں گے, میرا خیال ہے اب لوگوں کو ہی دیکھنا چاہیے کہ ایسے جہاں وہ صبح سے نکلتے ہوں گے پھر گھر جاتے ہوں گے, کیا کہہ رہے ہیں, جہاں سے بھی نکلتے ہوں گے, چاہے وہ خلیل کے گھر سے نکلے ہیں, کسی اور کے گھر سے نکلے. میں کہہ رہا ہوں اس قسم کے بڈھے جو ہیں, اور ان کے اور گینگ بھی ہوگا, ڈیفینیٹلی اس کا گینگ ہوگا. اس کو اگر آپ انویسٹیگیٹ کریں تو اس کا گینگ ضرور نکلے گا. اینی ویز چل بھائی, یہ تو اب ایک گھٹیا آدمی کے بارے میں اتنی زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے. سوسائٹی میں اتنا نیچے اس لیول پہ ہے کہ 80 سال وہ نیچے ہی تو ہے. آپ ابھی تو ملی اس کے پاس چیزیں, تو سوسائٹی میں نیچے ہی, جاپان کی سوسائٹی میں نیچے دیکھ رہا ہے. چھوڑیں اس کو. اب سب سے بڑی خبر اس ملک میں یہ ہے کہ ایک آدمی جی جو جیل میں ہے اڈیالہ میں, جی ان کے کاغذات کے نامزدگی جو ہے, نامزدگی کاغذات وہ جب وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں, ان کو بنانے لگے چانسلر. وہ ان کو اصل میں بنانے چاہیے سسیکس کا کاؤنٹی, سسیکس کاؤنٹی جو ہے, ہاں سیکس کا, ان کو بنا دو. آکسفورڈ پی ٹی ٹیچر بنا دو. سسیکس الگ ہے, وہ کاؤنٹی. اچھا وہ سوری میں مکس کر گیا. تو لیکن ان کو اگر پی ٹی ٹیچر بنا دینا, آپ خدا کی قسم میں بتا رہا ہوں, آکسفورڈ کے لڑکے سیدھے ہوں گے. تو مجھے پہلی بار اس طرح کا ایک فیلر آیا کہ جس طرح یہ پی ٹی آئی والے لوگ حرکتیں کرتے تھے نا کسی کے بارے میں انٹرنیشنلی, یہ بالکل کارما از خان صاحب, مطلب تو تقریباً وہی خان صاحب بھی ہو گیا کارما.
تو وہ جو ہے خان صاحب نے وہاں پہ چانسلر بننے کی خواہش کا اظہار کیا, اور جو بھی اس کا پروسیس ہوگا وہ ان کے وہاں کے زلفی بخاری ٹائپ جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو پورا کیا اور کوشش کی, لیکن اس کے خلاف پھر اتنی ای میلیں, لوگوں نے بولا اس قسم کا آدمی اب آپ نے کیا دنیا کو, اور آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے وہ الخدمت القدر کیا القادر کے لیول پہ لے کر آئے اس کو, اور ان کے لیے بھی ایک باعث شرم بات ہوگی اگر اس قسم کا کسی پہ الزام نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں تعلیمی درسگاہیں ہیں یہاں پہ, ایسے ہی لوگ ہونے چاہیے جس پہ میں آپ متفق ہوں, وہ اہل ہوں, ان کا کوئی سوسائٹی میں کوئی رول ہو. اب وہ ان کی اس طرح کی آڈیو جیسے یہ اپنا نون لیگ نے جیسے جن لوگوں کو ان کی بات کہنے کی نہیں دیکھیں وہ تو وہ بھی بنے گا, ان پہ بھی تنقید ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, کہ ان کا کوئی سیاسی اس سے تعلق نہیں, اور ان کو بھی سوچنا چاہیے. بہرحال اس پہ بڑے لوگوں کو تکلیف ہے, بالکل, اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں بھی, میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ اس پہ ڈسکشن ہونی نہیں چاہیے, بنتا تو بن جائے, آئی ڈونٹ نو ان کا رول کے مطابق اگر آپ جائیں گے, یہ صرف شوشا ہی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس طرح نہیں ہوتا, اور اس کے لیے آپ نے وہاں پہ موجود رہنا ہوتا ہے. اب چانسلر ایسا تو نہیں, چانسلر ادھر اڈیالہ کی جیل میں پڑا ہوا ہے. اچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو اگر آپ چانسلر نہ بنائیں, کینٹین کا ٹھیکہ مل جائے کچھ؟ نہیں, کینٹین کا ٹھیکہ بھی نہیں مل سکتا نا, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دیکھیں ان کا کوئی نہ کوئی قواعد اور ضوابط اور کوئی رول اینڈ ریگولیشن ہوں گے نا, وہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالے میں. ایگزیکٹلی, جس کے مطابق اگر کسی چیز پہ کوئی الزامات ہیں کہ کوئی سزا بھگت رہا ہے یا کوئی اس کی سیاسی وابستگیاں ہیں, مطلب ایسے کوئی بھی چانسلر بن گئے تو پھر وہ مطلب کوئی اور کام بھی دھندے بھی شروع کر سکتا ہے. مگر سیلف فائنینس پہ تو لوگ پڑھتے ہی ہوں گے نا, تو آپ پڑھتے ہیں, لیکن خان صاحب کا سیلف تو فائنانس کبھی نہیں ہوا نا, ان کے تو ہمیشہ سے لوگوں کے سیلف, وہ اپنا سیلف فائنانس کبھی نہیں, دیم سیلف فائنانس, وہ دوسرے دیم سیلف فائنانس کی زندگی اچھا ہے, دیم سیلف فائنانس, انہوں نے اپنا کچن سے لے کے ہر چیز تو دیم سیلف پہ چلائی نا. تو بہرحال لیکن یہ بھی ہے جیسے کہتے ہیں کہ گمک کرنا, 1980 کے بعد سے انہوں نے پرس نہیں رکھا اپنے پاس, اور دوسری بندہ رکھا ہے جس کے پاس پرس. خان صاحب کو بھی اگر آپ ان کا تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں کچھ کوشش کریں ڈھونڈنے کی, تو یہ آپ میرے اوپر حملہ کیا یو کے میرا خیال ہے وزیر اعظم بننے سے کوئی 4 سال پہلے سے یا 3 سال پہلے سے وہ تقریباً یو کے نہیں گئے. وہ اچھا پابندی, اس کی پابندی نہیں, اس کی وجہ یہ وہ کہتے ہیں کہ وہ عارف نقوی والے کیس میں شاید پتہ نہیں, یہ بڑے بڑے لوگ جو جانتے ہیں اس قانون کو یا معاملات کو بتائیں گے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے بھی نہیں گئے وزیر اعظم بننے سے, اور ڈیورنگ دا ٹینیور آئی تھنک نہیں گئے وہ, اف آئی ایم ناٹ. اچھا لیکن آپ ایک بات بتائیں, وہ نہیں گئے یو کے, اور یو کے اب بھی وہ نہیں جا سکتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں سے اڈیالہ سے بچیں گے تو یو کے میں پکڑے جائیں گے, یہ بات کی ہے اس آدمی نے باہر کا کھلا آسمان نہیں دیکھنا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں جائیں گے وہاں. یہ کہ ششکا شودا پن ایک ہے, ششکا ہے, لیکن یہ ایگزامپٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ جیسے وہ اس کے کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی ہے, کوئی سیتا وائٹ والے کہ میں کہتے ہیں وہ امریکہ نہیں جا سکتے تھے. نہیں, امریکہ نہیں, کیلیفورنیا. اچھا, ہر اسٹیٹ باہر ہے. ہاں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کے لیے اپلائی ہو رہا تھا, تو یہ ان کو ایگزامپٹ تھا کیونکہ یہ پی ایم تھے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی انڈیویجول بہت ساری اور چیزیں کہ اس ملک میں, مطلب تو ان کو چاہیے غوریہ صاحب کے ساتھ جاپان چلے جائیں, ہر جگہ جانے کی صاحبزادی بھی جو ہے اسی وہیں انگلینڈ میں رہ رہی ہے اسی اس میں, تو پھر بہت ساری اور معاملات بھی ہیں جس پہ کہتے ہیں کہ انسٹاگرام پہ انہوں نے بھی لگایا, جس کو یہ مانتی ہی نہیں ہے, جس کو پی ٹی آئی والے بھی نہیں مانتے, بٹ وہ سچ ہے جھوٹ ہے, وہ اچھی اسٹوری تھی یا نہیں تھی. بہرحال ان کی بچی نے بھی لگایا, جو بیچاری اپنے حساب سے تو ٹھیک کیا, اپنے باپ جیسا بھی ہو, اب اس کو آپ سپورٹ تو کرتے ہی. اس کے علاوہ یہ شفا یوسف زئی, ان کے تو والد نہیں ہے نا وہ, نہیں وہ دوسری, اچھا سوری مائی بیڈ, کیونکہ وہ ٹیرین, اچھا ہاں, نہیں میں شفا سمجھا, یہ تو پاکستانی. شفا وائٹ الگ ہے, شفا وائٹ گوری ہے نا, وائٹ. ان کا خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اس سارے کیس کو, یعنی کہ آپ مجھے حیرت ہوئی کہ آئی ایم ایف کو خط لکھے یہ پارٹی, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل فورمز پہ یہ اٹھائے پاکستان کے خلاف باتیں. آئی ایم ایف کو یہ کہے کہ بھائی اس ملک کو آپ نے بالکل کوئی, یہ شفا نے کیا, نہیں میں آپ کو پورا بتا. اس پہ شفا یوسف زئی فرماتی ہے کہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی پاکستانی بن جائے تھوڑی دیر کے لیے, آپ یہ سوچیں کہ وہ پی ٹی آئی نہیں ہے, اور یہ نہیں, مطلب آپ کو شرم آنی چاہیے. ایک طرف تم نے اس کو سپورٹ نہیں کیا جب یہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے انٹرنیشنلی, ٹھیک ہے, اس وقت آپ کو پاکستان یاد نہیں آتا. ابھی پاکستانی چونکہ یہ آپ کے ابو کے قریب ہے, آئی ڈونٹ نو ابو ہے یا نہیں ہے, آپ اس پہ آپ کی اب منجن فروشی دیکھیں, اور یہ ایسی خاتون ہے, یہ ہر سرکار میں کہیں نہ کہیں فٹ ہو جاتی ہیں. ابھی انہوں نے پی ٹی آئی کے دور میں ایک مارننگ شو کی زندگی انجوائے کی, اب یہ ایک اور اس ملک کی بڑی پارٹی کے ایک رہنما کا چینل ہے جس پہ بیٹھ کے اب بھی دوبارہ, یعنی کہ اس سے ایک لیول آگے ابھی ٹاک شو کر رہی ہیں. تو ایسے لوگ کی کامیابی کا ریزن جو ہے وہ بڑا کامیاب لوگ ہوتے ہیں, اور ریزن مجھے نہیں پتا کیا. یار بڑی پیاری طرف آپ نے توجہ مبذول کرائی کرنل صاحب, لیکن بات دیکھیں
تو مطلب یہ ان کے فائدے, اور اس میں بیٹھتے ہوئے بیٹھ کے بھی چونکہ وہ عمران خان تو وہ شیز ورکر آئے تھے. نہیں تو اگر ان کو وہ کیا پرسنل باعث جو مرضی کریں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ آپ کو ایک ملک کے معاملے میں کم از کم 2 نمبر ہی نہیں کرنی چاہیے. جب پی ٹی آئی نے اوپن خط لکھا, اور ان کے والد صاحب خان صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں نے تو لکھا خط, تو اوپن سیکرٹ ہے نا, اور پھر وہ جا کے جب آپ ان کی بات کریں گے شفا وائٹ اس کو کنڈیم نہیں کرتے نا, میں کہہ رہا ہوں اس وقت شفا وائٹ جو ہے ان کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے نا, نام ہی پڑ گیا شفا گوری پر وائٹ. نام ہی پڑ جائے گا ان کا, دیکھ لینا. اور جب آپ سینیٹر میں جاتے ہیں امریکہ کی, اور مان لابنگ کرتے ہیں اور پیسہ چلا کے آپ سینٹ میں قرارداد, جو کہ وہ اس قرارداد کا کوئی وہ اپلیکیبل نہیں ہوتی. بہرحال وہ ایک بات تو بنتی ہے نا کہ یار ایک اتنے سارے سینیٹرز ہیں پاکستان میں, تو انگریز کوئی کرتے تو بات, تو یہ اس وقت شفا یوسف زئی کو تکلیف نہیں ہوتی, لیکن یہاں تکلیف ہو رہی ہے کہ خان صاحب یعنی کہ بن جائیں ایک دفعہ, تو ان کا ایک خواب جو ہے پتہ نہیں کون سا خواب ہے, وہ پورا کرنا ہے. یہ شفا اکیلی ہیں یا ساتھ ان کے کو ہوسٹ جو تھے وہ بھی آئے؟ وہ آپریشن کر کے الگ کر دیا, پہلے ساتھ تھے شفا کے یہاں دانا ہوا تھا, تو چلو وہ بڑے اچھے آدمی, وہ ساتھ ہی ہوتے ہیں ہر جگہ ان کے. نہیں یہ ہاں وہی ساتھ ہوتے ہیں ان کی, کوئی نا یہ کوئی ایک کلیکٹیو ڈیل میں جاتے ہیں. یعنی کہ جو بھی ان کے ہینڈلر ہیں ان کو کلیکٹیو ڈیل میں کبھی ایک چینل میں لگا دیتے ہیں, کبھی کلیکٹیو ڈیل میں دوسرے چینل میں, یہ ساتھ ہی آئے. یہ پیکج ہے کہ یہ تو آئے گا تو ساتھ تو آئے گا, بھلے باہر بیٹھے گا لیکن آئے گا. کہ خون چوسو آپ کسی بھی چینل پہ بٹھا دیتے ہیں, خون چوسو. ہاں وہ جب شو کو باہر بیٹھا ہوتا ہے, رکشا وہ چلا رہے ہوتے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ چلو. بہرحال یہ دیکھ لینا, بات یہ ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے. پاکستان سب سے پہلے جو بھی لیڈر ویڈر یہ سب کچھ ہے بعد میں آئے گا یار. نہیں سب سے پہلے آپ کہہ رہے ہو شرم آنی چاہیے, پہلے انکم آنی چاہیے. اس کا بھی دیکھو پوائنٹ آف ویو آپ سے. یہ بہت سارے ایسے ناٹ جسٹ شفا وائٹ بٹ ادر آلسو, جیسے گنجا اینڈ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو بیچارے بڑے. ان کے جو کو ہوسٹ تھے کیا نام کیا تھا ان کا بتائیں ذرا؟ منگل والا. یس ایگزیکٹلی, وہ پرانا نام تھا بدھ والا ہے, کیونکہ اب ایک سٹیپ اہیڈ ہو گئے. وہ اس کو ڈسکس کرنے کا مطلب وہ از نو بڈی ڈسکس. اگلا سین یہ ہے کہ اب جو ہے یہ ایک دوبارہ کوشش کی گئی بنگلہ دیش ماڈل پاکستان, لیکن کال غلط جگہ کی دے دی. وہ کوئی جوہر میں ایک مال کھل رہا تھا. اچھا کیا نام تھا اس مال کا؟ کوئی ایک مال کا بازار, بچت بازار یا آسان بازار, اس میں لوگوں کو کال دے دی. بچت بازار نام تھا جی. وہاں 50 روپے کی شرٹ مارنی, تو وہ جو اسٹوڈنٹ تھے وہاں جانا تھا, اس کے خان صاحب انتظار کر رہے تھے, وہ سارے اسٹوڈنٹ کے 50 روپے کی شرٹ لینے. بھائی جب اسلام آباد جانا ہے تو شرٹ تو خریدنی ہے نا, یا آپ شرٹ لیس اسلام آباد پہنچ جائیں گے. آپ نے شرٹیں خریدنی, سارے بیچارے وہاں گئے اور بڑا کراؤڈ آیا. صحیح, مگر وہ کراؤڈ کیونکہ پہلے انہوں نے شاپنگ کرنی تھی, پھر وہاں مطلب اس سے مجھے ایک چیز یاد آ گئی کہ دیکھو جس نے معاشرتی علوم پڑھی ان کے لیے مجیب الرحمان کیا ہو گیا غدار, اور جنہوں نے بالکل معاشرتی علوم نہیں پڑھی انہوں نے اس کے جوتے مار دیے. دیکھو یہ عجیب سا ایک سینیریو ہو گیا ہے, یہ ہمیں اس طرف بھی سوچنا چاہیے, اس طرف سوچنا چاہیے, بالکل سوچنا چاہیے. اور ابھی بھی امید ہے ایک اور جلسے کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے جا کے وہاں شیشے توڑ دیے اور شرٹیں لی. اب وہ آگے ٹکٹ مہنگے ہو گیا. اب اسٹوڈنٹ کیسے جائے گا یار, انقلاب کیسے آئے گا بھائی؟ انقلاب آئے گا, سیلاب آیا ہوا ہے, بیچ میں گاڑی میں بھی نہیں جا سکتے. یہ عجیب انقلاب ہے, ٹائم پہ یہ انتظامیہ سے پہلے انقلاب لانے کی اجازت لیتے ہیں. تو اب یہ نئے جو ہے نا پھڈے اس میں پڑ گئے. اب مراد سعید کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کنٹرول کر رہے ہیں, کے پی کے اندر ایک گینگ گروپ جو سب سے اسٹرانگ ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے مراد سعید. جو اچھا ایک اور بھی اس پہ سرفیس پہ بھی نہیں ہے. ایک اور یہ ہے کہ مراد سعید سمیت جو بھی وانٹیڈ لوگ ہیں وہ چھپتے کہاں تھے کہ نہیں ملے. وہ اداروں کی وہ ہے میرا خیال میں. مراد سعید کو آپ ڈھونڈ سکتے تو نہیں ایسا نہیں ہے, میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو. لیٹ می کمپلیٹ اٹ. وہ یہ کہ جتنے بھی مراد سعید سمیت وانٹیڈ لوگ ہیں تو کینٹس میں ہو نہیں, وہ کہاں ہو سکتے ہیں کہ جہاں گمان بھی نہ جائے. وہ کسی ایک آدمی کے فارم ہاؤس پہ تھے, وہ آدمی گرفتار ہو گیا. وہ تو جب سے اب ان کی کمیونیکیشن بھی کہتے ہیں تھی. اب دیکھیں نا, وہ جب سے وہ آدمی گرفتار ہوا ہے فیض, اس کے بعد آپ دیکھیں ان کی کوئی بھی چیز نا وہ اس طرح نہیں ہو پا رہی جس طرح ایک, کیونکہ اصل پی ٹی آئی آ گئی. اب اس میں نریٹو ورژن نہیں, آپ پتہ کیا ہے, سنڈے لے لو, چوزے لے لو, یہ آ گیا, یہ اصل جو تھی جو بکرا بیچتے ہیں. بہرحال ابھی انقلاب جو ہے گیا نہیں, ٹلا نہیں ہے. اچھا ٹلا نہیں ہے وہ بالکل. ابھی ایک اور جلسے کی بات ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اس دفعہ یہ جلسہ ہوگا, چاہے جتنے بھی گروپ 8 کو ہوگا. 8 کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ انقلاب حلیمہ آپی اور ان کا بھی لڑائی ہو گئی ہے.
یہ بہت سارے گروپ ہیں نا, مراد سعید ادھر سے کے پی میں ایک اسٹرانگ گروپ بنا لیا اس نے, اور وہ چلا رہا ہے وہاں سے معاملات. جیسے کہتے تھے کہ ٹی ٹی پی ایک, اس کے اندر بہت سارے گروپ ہیں. ہاں یہ پی ٹی آئی کہہ رہا پی ہوں, ٹی آئی جو ہے یہ اس میں مختلف گروپ کو پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں. اس کے اوپر ہم اگلی اس میں بات کریں گے. میرا خیال ہے میں نے وقت زیادہ لے لیا. جی آپ کا بہت شکریہ, اور کوشش کرنا کہ آپ ریگولر. جی انشاءاللہ. That's all for today.